ایک اور صحابی ہیں خارجہ بن سلط، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، چچا صحابی ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو واپس آ رہے تھے تو ایسی قوم کے پاس سے گزرے جنہوں نے نا ایک آدمی کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا، پاگل تھا آدمی، تو پاگل کو پھر باندھ دیا جاتا ہے، تو پاگل کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ جب میں وہاں سے گزرا تو اس کے گھر والے کہیں گے او یار تیرے پاس کوئی اس کا علاج ہے؟ کیونکہ تمہارے آقا نبی کریم علیہ السلام ایک بڑی بہترین چیز لے کر آئے ہیں۔ خارجہ بن سلط کہتے ہیں میرے چچا نے کہا ہاں ہے میرے پاس۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے 3 دن تک صبح و شام فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کرتا رہا، 3 دن صبح و شام میں تھوک جمع کرتا، تھوک جمع کر کے اس پر مل دیتا، اس پاگل آدمی پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی، اس کو شفا دے دی۔ تو اس کے اہل خانہ نے خارجہ بن سلط کے چچا کو پوری 100 بکریاں دیں، 100 بکریاں۔ تو 100 بکریاں لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار کی بارگاہ میں آن کے عرض کی ساری بات، تو سرکار نے فرمایا کل، تو کھا۔ فمن اکل برقیۃ باطل، اور لوگ جو ہیں وہ تو غلط سلط دم کر کے وہ مال کماتے ہیں، فقد اکلت برقیۃ حق، تو نے سچا دم کر کے یہ مال کھایا ہے۔ تو اس کا نام صورت رقیہ بھی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سچے کلمات پڑھ کے دم کرنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ سچے کلمات ہوں نا، قرآن پاک کے کلمات ہوں یا مقدس نام ہوں، ان ناموں کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنا یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہے جب شرکیہ کلمات ہوں گے۔ جب اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ کا نام پاک ہے، اللہ کے نام کی تو برکتیں ہوتی ہیں۔